السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می سحر لطیف۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پہ اپنا خاص رحم و کرم فضل و کرم کریں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ میں ڈسکشن کروں گی وہ ہے آپ پڑھ کر کیا کریں گے۔ آپ پڑھ کر کیا کریں گے، اکثر یہ لائن ٹھیک ہے، یہ جملے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ پڑھ کے کیا کریں گی۔ کل کو آپ نے اپنا گھر سنبھالنا ہے، آپ نے برتن دھونے ہیں، آپ نے کھانا پکانا ہے۔ پڑھائی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ لڑکیوں کو گھر گرہستی آنی چاہیے، لڑکیوں کو گھر سنبھالنا آنا چاہیے۔ اٹس انف، اس سے زیادہ لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اکثر اپنے معاشرے کے اندر یہ لائنز، یہ جملے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے سنے ہیں کہ آپ پڑھ کر کیا کریں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لڑکیاں پڑھ کر کیا کریں گی۔ دیکھیں، علم جو ہے، جو علم وہ انسان کو باشعور بناتا ہے، باوقار بناتا ہے۔ اس سے جینڈر کا کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ صرف پڑھائی لڑکوں کے لیے ہے، لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، علم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو علم ہے وہ انسان کو ماں کی گود سے لے کے قبر تک حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو علم ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کچھ نہیں۔ آپ عورت نے ایک پوری نسل کو آگے چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے گی۔ اگر ایک عورت باوقار ہوگی، باشعور ہوگی تو ہی وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گی۔ اس لیے علم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پچھلے زمانوں میں بھی، بلکہ ابھی بھی کچھ ایریاز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو صرف گھر کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا کہ تم مردوں کے برابر نہیں چل سکتی، تمہارا گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اس طرح ان کے الگ الگ سب کے ویوز ہیں، سب کی سوچ ہیں۔ تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ خدارہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے سے نہ روکیں، ان کو باشعور ہونے سے نہ روکیں، ان کو علم سیکھنے دیں، تاکہ کل کو جب وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو آپ سب کے ویوز اچھے ہیں، میں اس پہ ایگری کرتی ہوں کہ جو ہے وہ عورت کو گھر سنبھالنا بھی آنا چاہیے۔ صرف تعلیم ہی نہیں، علم ہی نہیں، بلکہ اس کو گھر گرہستی بھی آنی چاہیے، اس کو گھر سنبھالنا بھی آنا چاہیے۔ اور دوسرا میں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو بھی اس میں انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر عورت باوقار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، ایجوکیٹڈ ہوگی تو کل کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے جو وہ خرچہ جو بھی ہے میں نے اپنا برداشت کرنا ہے تو میں دوسرے پہ ڈیپینڈ کروں، میں اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کروں۔ اور شادی سے پہلے تو اپنے فادر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ تو اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ خود کما سکتی ہے، جیسے مرضی حالات آ جائے، کل کو اللہ نہ کرے کہ کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ ہوگی تو وہ خود سارے اپنے اخراجات برداشت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ عورتوں کو پڑھنے سے نہ روکا جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بعض لڑکوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، جتنا پڑھ لیا۔ تو دیکھیں، آپ جس انسان کو 200 روپے دہاڑی پہ آپ اس کو رکھواتے ہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس کو 200 روپے دہاڑی پہ رکھواتے ہیں تو اس کو اتنی محنت مشقت گرمی میں اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو علم دیں، اس کو شعور دیں تو وہ بلکہ 200 کے بجائے وہ ایک اچھے آفس میں بیٹھ کے اچھی جاب کریں۔ تو جو وہ مولانا رومی کہتے تھے کہ اگر انسان کو علم آ جائے نا تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم سیکھیں، علم پر عمل کریں، محنت کریں۔ دیکھیں، کامیابی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ انسان نہیں حاصل کر سکتا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیڈر آف سکسیس کے مراحل سے گزر کر اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرتا رہے، لگا رہے۔ جو انسان لگا رہتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جو انسان گھر سے نہیں نکلے گا، اس کی سوچ ہی اتنی سی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو لگا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو درمیان میں اسکپ کر جائے گا کہ میں ہار گیا ہوں، بس اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جو انسان جو ہے وہ اپنی محنت میں لگا رہتا ہے، اس کو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا بھی یہ فرمان تھا کہ محنت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔
تو میں اس اینڈ پہ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ علم جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے. علم سیکھیں. اپنی بچیوں کو یہ نہ کہیں کہ تم پڑھ کر کیا کرو گی، تم نے گھر ہی سنبھالنا ہے. تو سب علم کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.